بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 13 رجب کا مبارک دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سا سکوت اور نورانیت تھی۔ بیت اللہ میں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جس کی گواہی خود خانہ کعبہ نے دی۔ حضرت ابو طالب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئے تو ایک جانب سے کعب الاحبار، ایک جانب سے یہودی عالم، ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، ابو طالب اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو گھر لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتہ؟ مکہ میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہاڑوں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے اور اس بچے کو اگر اس نے تکلیف پہنچائی اور بچے کو رلایا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال زیادہ نہیں ہے۔ اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ سانپ واپس چلا گیا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ حلال زیادہ ہے۔ ابو طالب، جب قاعدے قانون سارے مکہ والوں کے لیے ہیں تو تمہارا بچہ کیسے گھر جا سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کو اس بات سے کیا اضطراب تھا، فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس نے اپنا پھن پھیلایا اور بلند ہوا، مولا علی نے اپنے ننھے سے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے پھن کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا، سانپ کو دو نیم کر کے پھینک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو حیا اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں درا، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا، حیا ترا حیدرا، میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ یہ واقعہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد کا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسے ہوئی۔ حضرت علی کی ولادت کے وقت بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو آپ شاید ہی جانتے ہوں، اور ان سب واقعات کو میں اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جب اس زمین پر اللہ کے ولی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو حضرت علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور حضرت علی کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے۔ کعبہ کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ کے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت
طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ دیوار کعبہ بولنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، محمد جاؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں دی اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں حضرت علی کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب حضرت علی کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کی رسموں کا رواج سامنے آیا جو میں نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت علی نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگیں، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت علی کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے نہایت غصے میں آ گئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے اور ان کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت علی کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنا تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا وہ شخص
وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جیسے وہ بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اور اس کے بعد حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جرأت و بہادری کا عالم۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔